ایسی کڑاکے کی سردیاں تھیں اور یہی دسمبر کا مہینہ تھا جب شام گئے ملک کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کی قائد اور شہید ذوالفقار علی بھٹو جیسے عظیم سیاسی رہنما کی بیٹی، ملک کے کروڑوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن محترمہ بے نظیر بھٹو کو لیاقت باغ راولپنڈی میں جلسہ عام سے خطاب کے کچھ دیر بعد ہی ان کی واپسی کے قافلے پر فائرنگ اور دھماکے کے بعد شہید کر دیا گیا۔ اس سانحے میں درجنوں شہری بھی شہید ہوئے۔ شہید بے نظیر بھٹو کی مشکلات اور صعوبتوں کا سلسلہ ان کے والد شہید ذوالفقار علی بھٹو کی زندگی سے ہی شروع ہو چکا تھا جب وہ جیل میں اپنی پھانسی کی سزا کے منتظر تھے۔ اس وقت کے ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق نے ظلم کی انتہا کرتے ہوئے ایک بیٹی کو اپنے والد کا آخری دیدار تک کرنے نہیں دیا۔ اسی زمانے میں بے نظیر بھٹو کو اپنے جوان سالہ بھائی شاہ نواز بھٹو کے پراسرار قتل کا صدمہ بھی برداشت کرنا پڑا، لیکن ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے اور انہوں نے اپنے والد شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دیے ہوئے مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھی۔ ان کی عظیم جدوجہد کے نتیجے میں جنرل ضیاء اور جنرل مشرف کو شکست ہوئی اور یہ تاریخی واقعہ ہے، ایک تنہا عورت نے وقت کے آمروں کا مقابلہ کیا۔ اس موقع پر شاعر عوام مرحوم حبیب جالب نے کیا خوب کہا: ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے، پھیلے ہیں ہمت کے اجالے ایک نہتی لڑکی سے، ڈرے ہوئے ہیں مرے ہوئے ہیں لرزیدہ لرزیدہ ہیں، ملا تاجر جنرل جیالے ایک نہتی لڑکی سے، ایک نہتی لڑکی سے۔ چنانچہ جب وہ 1988 میں پہلی مسلم خاتون وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہوئیں تو انہیں کئی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے ایک تجربہ کار سیاستدان کی طرح نظم و نسق کو چلایا۔ سیاچن کی برفانی بلند و بالا پہاڑ ہوں یا سرحدوں پر محافظوں کے معاملات کی دیکھ بھال، فضائی مشقیں ہوں یا عالمی معاملات، انہوں نے تمام معاملات کو بخوبی انجام دیا۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اور دیگر بین الاقوامی فورم پر ایک منجھے ہوئے سیاستدان کی حیثیت سے پاکستان اور بین الاقوامی مسائل پر اپنا موقف منوا کر دنیا سے داد حاصل کی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو جس طرح ایک طویل عرصے تک ریاستی جبر اور ناانصافیوں کا شکار رہی تھیں اور اپنے عظیم والد اور بھائیوں کی شہادتوں کے صدمات اٹھائے تھے، انہوں نے اس کے باوجود انتقامی سیاست کی بجائے درگزر، افہام و تفہیم اور برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے تعمیر و ترقی اور عوامی خوشحالی کا راستہ اختیار کرتے ہوئے سیاست میں اعلیٰ روایت اور طرز عمل کی قابل تحسین مثالیں قائم کیں۔ جب وہ وزیر اعظم تھیں تو ان کے بڑے بھائی میر مرتضیٰ بھٹو کو دن دہاڑے سڑک پر گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا۔ اس سے بھی بے نظیر بھٹو کے حوصلے پست نہیں ہوئے۔ انہوں نے آمریت نواز سیاسی مخالفین کے جھوٹے مقدمات کا بھی سامنا کیا۔ ایک دن کراچی کی عدالت میں پیشی ہوتی، دوسرے دن لاہور میں تو تیسرے دن راولپنڈی میں، لیکن ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے۔ ایک اور فوجی آمر جنرل پرویز مشرف کے دور میں انہیں جبری جلاوطنی کے عذاب بھی جھیلنا پڑے اور اپنے بچوں کو بھی وہ وقت اور توجہ نہ دے سکیں جو ایک ممتا کی تسکین کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ پھر بھی ان کے اعصاب نہیں ٹوٹے۔ 30 سال تک ظلم و استبداد کا مقابلہ کرتے کرتے بالآخر انہوں نے 18 اکتوبر 2010 کو انتہائی خطرناک حالات میں پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھا اور یہ طے کیا کہ وہ اپنی جان پر کھیل کر پاکستان کے عوام کو جمہوری حقوق دلوائیں گی۔ 27 دسمبر 2007 کو شہادت سے چند لمحے قبل لیاقت باغ راولپنڈی میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی زندگیاں، اپنی آزادی، اپنی جوانی، اپنا ذہنی سکون سب جمہوریت کے لیے قربان کر دیا ہے۔ پاکستان کی ترقی اور عزت جمہوریت میں ہے۔ میں پاکستان کی عزت کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتی ہوں۔ اس تقریر کے چند لمحوں بعد ہی وہ جمہوریت کے لیے قربان ہو گئیں اور انہوں نے جو کہا وہ کر دکھایا کہ وہ واقعی بے نظیر تھیں۔ کیوں مارا مجھے